بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو عرب کے علاقہ سے نکال کر باہر کرنا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک یہاں رہنے دوں گا جب تک اللہ تم کو یہاں رکھے۔ حدیث نمبر 3167 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم لوگ روانہ ہوئے اور جب بیت المدراس پہنچے، یہ یہودیوں کا مدرسہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں۔ پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے، اگر اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں یہودیوں کے اخراج کی اور انہیں جلا وطن کرنے کی نیت کر لی تھی، مگر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں ان کی مسلسل غداریوں اور سازشوں کی بنا پر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ حدیث نمبر 3168۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے کہا تھا کہ جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا، تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن ہائے یہ کون سا دن ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ سعید نے کہا میں نے عرض کیا اے ابو عباس، جمعرات کے دن سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں شدت پیدا ہوئی تھی، یعنی مرض الوفات میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا۔ پھر نبی اکرم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے بھلا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیکار کی باتیں کہیں گے؟ اچھا پھر پوچھ لو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اعظم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ کرنا جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ تیسری بات کچھ بھلی سی تھی، یا تو سعید نے اس کو بیان نہ کیا یا میں بھول گیا۔ سفیان نے کہا یہ جملہ یعنی تیسری بات کچھ بھلی سی تھی سلیمان احول کا کلام ہے۔ یہاں پر طیبی کا کلام نقل کیا گیا ہے احجر، یہاں حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب لکھوانے کی تکلیف نہ دو، ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان نہیں ہو گیا ہے؟ اس لیے آپ کو
ہذیان والے پر قیاس کر کے ترک نہ کرو، آپ سے ہذیان ہو یہ ناممکن ہے۔ اس سلسلہ کی تفصیلی بحث اسی پارہ میں گزر چکی ہے اور وہاں پر میں نے تفصیل سے اس کی شرح کی ہے۔ کتاب کے لکھے جانے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف اس وجہ سے ہوا تھا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی اکرم کو اس شدت تکلیف میں مزید تکلیف نہ دی جائے۔ بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ کہ اگر لکھوانا فرض ہوتا تو آپ کسی کے کہنے سے یہ فرض ترک نہ کرتے، فقط برائے مصلحت ایک بات ذہن میں آئی تھی، بعد میں آپ نے خود اسے ضروری نہیں سمجھا۔ منقول ہے کہ آپ خلافت صدیقی کے بارے میں قطعی فیصلہ لکھ کر جانا چاہتے تھے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، اس لیے آپ نے خود اپنے مرض الموت میں حضرت صدیق اکبر کے حوالے منبر و محراب کو فرما دیا تھا، یعنی ان کے حوالے کر دیا تھا۔ باب اذا غدر المشرکون بالمسلمین هل یعفى عنہم، اگر کافر مسلمانوں سے دغا کریں تو کیا ان کو معافی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حدیث نمبر 3169۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی اکرم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر نبی اکرم نے فرمایا جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو، چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کر دو گے اور سچ بولو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم نے اس کے بعد دریافت کیا دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کچھ دنوں کے لیے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا اور میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتا دو گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جھوٹے ہیں نبوت میں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ آپ نے اس یہودی عورت زینب بنت حارث کو جس نے زہر ملایا تھا کچھ سزا نہ دی بلکہ معاف کر دیا۔ جب بشر بن برا صحابی جنہوں نے اس گوشت میں سے کچھ کھا لیا تھا فوت ہو گئے تو آپ نے ان کا قصاص لیا اور اس عورت کو قتل کرا دیا۔
باب دعاء الامام علی من نکث عہدا، وعدہ توڑنے والوں کے حق میں امام کا بد دعا کرنا۔ حدیث نمبر 3170، عاصم احول روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے انس سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ فلاں صاحب، تو کہتے ہیں یہاں فلاں صاحب سے مراد محمد بن سیرین ہے، کہ آپ نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ انس نے اس پر کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ پھر انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعائے قنوت کی تھی، اور آپ نے اس میں قبیلہ بنو سلیم کے حق میں بد دعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت مشرکین کے پاس بھیجی تھی، لیکن یہ بنی سلیم کے لوگ جن کا سردار عامر بن طفیل تھا، لیکن بنی سلیم کے لوگ ان کے آڑے آئے اور یہی سردار ان کا سردار عامر بن طفیل تھا اور ان کو مار ڈالا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے بے وفائی کی اور دغا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملہ میں اتنا رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا جتنا ان صحابہ کی شہادت پر آپ افسردہ خاطر اور رنجیدہ ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ قاری اور عالم تھے۔ اگر یہ زندہ رہتے تو ان سے ہزارہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا۔ اسی لیے ایک سچے عالم کی موت کو عالم جہاں کی موت کہا گیا ہے۔ موت العالم، عالم کی موت دنیا کی موت ہے ایک طرح سے۔ قنوت قبل الرکوع اور بعد الرکوع کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کی لمبی عبارت ہے میرات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس کی اسی روایت کو ابن منذر نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ فجر میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے، بعض رکوع کے بعد پڑھتے، اور ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں میں محل قنوت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں سوائے قنوت نازلہ کے اور کوئی قنوت ثابت نہیں ہوئی۔ آپ نے صرف قنوت نازلہ ہی پڑھی اور وہ رکوع کے بعد پڑھی ہے۔ میری تحقیق یہی ہے، واللہ عالم۔ امام نووی رحمہ اللہ استحباب القنوت میں فرماتے ہیں، قنوت پڑھنے کا محل آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے۔ حدیث حاضہ میں حضرت انس کے بیان متعلق قنوت کا تعلق ان کی اپنی معلومات کی حد تک ہے، واللہ عالم۔ باب امان النساء و جوارہن، مسلمان عورتیں اگر کسی غیر مسلم کو امان اور پناہ دے دیں تو اس مسئلے کا بیان۔ حدیث نمبر 3171، ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی، انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مکہ میں میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی صاحبزادی پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کون صاحبہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔
حضرت نے فرمایا آؤ، اچھا آئیں ام ہانی۔ پھر آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ صرف ایک کپڑا جسم اطہر پر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص کو جسے میں پناہ دے چکی ہوں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ شخص حبیرہ کا فلاں لڑکا ہے، ان کا نام جعدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہماری طرف سے بھی پناہ ہے۔ ام ہانی نے بیان کیا کہ یہ وقت چاشت کا تھا۔ حبیرہ ام ہانی کے خاوند تھے، جعدہ ان کے بیٹے تھے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی اپنے بھانجے کو کیوں مارتے۔ بعض نے کہا فلاں بن حبیرہ سے حارث بن ہشام محرومی مراد ہے۔ غرض حدیث سے یہ نکلا کہ عورت کا پناہ دینا درست ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا کہ امام کو اختیار ہے، چاہے اس امان کو منظور کرے چاہے نہ کرے، لیکن اس میں جو معروف اور مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے مرد پناہ دیتا ہے اور وہ نافذ العمل ہوتا ہے، اسی طرح سے عورت نے بھی پناہ دیا تو اس کی پناہ مانی جائے گی اور وہ سب کی طرف سے پناہ ہو جائے گا۔ باب ذمۃ المسلمین وجوارهم واحدہ یسعی بها ادناہم۔ سب مسلمان برابر ہیں، خواہ ایک ادنا مسلمان کسی کافر کو پناہ دے تو سب کے ہاں قبول ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 3172۔ ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کا نام تھا یزید بن شریک تیمی، کہتے ہیں کہ علی نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کتاب اللہ اور اس ورق میں جو کچھ ہے اس کے سوا اور کوئی کتاب یعنی احکام شریعت ایسی ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں زخموں کے قصاص کے احکام ہیں اور دیت میں دیے جانے والے کی عمر کے احکام ہیں اور ان کی تفصیل کا بیان ہے، اور یہ کہ مدینہ حرم ہے عیر پہاڑی سے فلاں تک یعنی احد پہاڑ، اس لیے جس شخص نے کوئی نئی بات شریعت کے اندر داخل کی یا کسی ایسے شخص کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملائکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نفل۔ اور یہ بیان ہے جو لونڈی غلام اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کو مالک بنا لے اس پر بھی اسی طرح لعنت ہے۔ اور مسلمان سب برابر ہیں، ہر ایک کا ذمہ یکساں ہے، اس لیے جس شخص نے کسی مسلمان کی پناہ میں جو کسی کافر کو دی گئی ہو دخل اندازی کی تو اس پر بھی لعنت ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی بھی اسی مروجہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ صورتوں کی کچھ تقدیم و تاخیر اور بات ہے۔ اب جو کوئی یہ سمجھے کہ حضرت علی یا دوسرے اہل بیت کے پاس کوئی اور قرآن تھا جو کامل تھا اور مروجہ قرآن ناقص ہے، اس پر بھی اللہ اور فرشتوں سارے انبیاء کرام کی طرف سے پھٹکار اور لعنت ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ بات گزر چکی ہے کہ مدینہ میں عیر سے سور جو احد پہاڑ کے پیچھے ہے اس کے درمیان یہ حرم ہے۔ باب اذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا اسلمنا۔ اگر کافر لڑائی کے وقت گھبرا کر اچھی طرح
یہ نہ کہہ سکے ہم مسلمان ہوئے، بلکہ یوں کہنے لگے ہم نے دین بدل دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے ہم نے دین بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یا اللہ میں تو خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ اور حضرت عمر نے کہا جب کسی مسلمان نے کسی فارسی آدمی سے کہا مت ڈرو تو گویا اس نے اسے امان دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے۔ اور حضرت عمر نے ہرمزان سے کہا جب اسے مسلمان گرفتار کر کے لائے کہ جو کچھ کہنا ہو کہو، ڈرو مت۔ سابی کے معنی اپنے پرانے دین سے نکل جانا، پرانے دین کو اور مذہب کو چھوڑ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ کہے کہ میں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ اسے اسلام کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں، اس لیے وہ اتنا نہیں کہہ سکا کہ میں اسلام لایا، تو کیا اسے مسلمان سمجھا جائے گا؟ جبکہ قرینہ بھی موجود ہو کہ اس کی مراد اسلام میں داخل ہونے سے ہی ہے، تو اسے اسلام میں داخل ہی مانا جائے گا۔ مشرکین کا قبیلہ یہ کہنا نہیں جانتا تھا کہ ہم اسلام لائے، اس لیے اس نے صرف یہی کہا ہم سابی ہو گئے۔ حضرت خالد نے ان کے اس لفظ کو دخول اسلام کے بارے میں کافی نہیں سمجھا، اس لیے آپ نے ان کو قتل کیا، جیسا کہ شارحین بخاری لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک لمبی عبارت ہے اور اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حضرت خالد نے ان کے لفظ سبعنا کو دخول اسلام کے لیے کافی نہیں جانا، بلکہ ان کے خیال میں اسلمنا کہنا ضروری تھا۔ اس پر نبی اکرم نے فرمایا کہ میں خالد کی اس حرکت قتل سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ معلوم ہوا کہ کوئی ناواقف آدمی کسی اشارہ کنایہ سے بھی اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام صحیح تصور کیا جائے گا۔ اس بارے میں نص قرآنی موجود ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، سورہ نساء آیت نمبر 94۔ مطلب یہ ہوا جو تم کو اسلامی نعتہ کے طور پر السلام علیکم کہے، تم ان کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اسلام ظاہر ہی کا نام ہے، جو ظاہر میں اسلام کا دم بھرے اور کلمہ توحید پڑھے اسے ظاہری حیثیت میں مسلمان ہی کہیں گے، رہا باطن کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے ہے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے اور اللہ راز ہے سربستہ سے واقف ہے، اسی کے اعتبار سے بندے کے لیے جنت ہوگی یا جہنم ہوگا۔ باب الموادعۃ والمصالحہ مع المشرکین بالمال وغیرہ واثم من لم یف بالعہد، مشرکوں سے مال وغیرہ پر صلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا اور جو کوئی عہد پورا نہ کرے اس کے گناہ کا بیان۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کافر صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ بہت سننے والا ہے۔ حدیث نمبر 3173۔ سہل بن ابی حسمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید خیبر گئے۔ ان دنوں خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات خیبر پہنچ کر
اپنے اپنے کاموں کے لیے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں، کسی نے ان کو قتل کر دیا۔ خیر محیصہ نے عبداللہ کو دفن کیا اور مدینہ آئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن سہل یا عبداللہ کے بھائی اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفتگو کا آغاز عبد الرحمن نے کیا تو نبی اکرم نے فرمایا جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبد الرحمن سب سے کم عمر کے تھے، وہ چپ ہو گئے اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے کہا پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی براءت اپنی طرف سے 50 قسمیں کھا کر کے کر دیں اور 50 قسم کھا کر کے بری ہو جائیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ نبی اکرم نے خود اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ ترجمہ باب اس سے نکلا کہ نبی اکرم نے اپنے پاس سے دیت ادا کر کے خیبر کے یہودیوں سے صلح قائم رکھی۔ باب کا یہ ترجمہ جو کوئی عہد کو پورا نہ کرے اس کا گناہ حدیث سے نہیں نکلتا۔ شاید امام بخاری کو اس باب میں کوئی حدیث لکھنی منظور تھی مگر اتفاق نہ ہوا یا اس مضمون کی حدیث ان کو ان کی شرط کے مطابق نہ ملی۔ قاتل پر حق ثابت ہونے سے مقتول کے آدمیوں کو دیت دینا ہوگی۔ وہ قاتل اگر قتل کا اقرار کر لے تو قصاص بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ قسامت کی صورت ہے، اس میں مدعی سے 50 قسمیں لی جاتی ہیں کہ میرا گمان فلاں شخص پر ہے کہ اسی نے مارا ہے۔ اس سے نبی اکرم کی صلح جوئی، امن پسند پالیسی، فراخ دلی بھی ثابت ہوئی۔ باوجود کہ مقتول ایک مسلمان تھا جو یہود کے ماحول میں قتل ہوا، مگر نبی اکرم نے یہودیوں کی اس حرکت کو نظر انداز فرما دیا تاکہ امن کی فضا قائم رہے اور کوئی طویل فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے مسلمان مقتول کے وارثوں کو خود بیت المال سے دیت ادا فرما دی۔ ایسے واقعات سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اسلام کو بزور تلوار پھیلانے کا غلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ مذاہب کی دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو بنی نوع انسان کو زیادہ سے زیادہ امن دینے کا حامی ہے۔ باب فضل الوفاء بالعہد، عہد پورا کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3174، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں عبداللہ بن عباس نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان بن حرب بن امیہ نے بتایا کہ ہرقل نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلایا۔ یہ لوگ شام اس زمانے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے صلح حدیبیہ میں قریش کے کافروں کے مقدمہ میں صلح کر رکھی تھی۔ باب هل یوفی عن الذمی اذا سحر، اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا ہو تو کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟
ابن شہاب سے کسی نے پوچھا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس کی وجہ سے جادو کرنے والے کو قتل نہیں کروایا تھا، اور آپ پر جادو کرنے والا اہل کتاب میں سے تھا۔ ظاہراً ابن شہاب کی دلیل پوری نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، دوسرے اس کے جادو سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، صرف ذرا تخیل پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اور خیال آتا کہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی خبر دے کر یہ آفت آپ کے اوپر سے دور کر دی۔ آپ نے اس جادوگر کو قتل نہیں کرایا بلکہ معاف فرما دیا۔ اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ یہ حدیث نمبر 3175 ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اکرم پر جادو کر دیا گیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ جتنی مدت یہ تھی اس مدت میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں اترا تھا۔ باب ما یحذر من الغدر، دغا بازی سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور اگر یہ کافر لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں اے نبی تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تمہاری تائید کی ہے، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ حدیث نمبر 3176، بصر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو ادریس سے سنا کہ میں نے عوف بن مالک سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے، پھر مال کی کثرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص 100 دینار بھی اگر کسی کو دے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا، پھر فتنہ اتنا تباہ کن ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہوگا، پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر یعنی روم کے نصارہ، پھر جو تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان ہوگی، لیکن وہ دغا کریں گے، وہ بے وفائی کریں گے، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ اس میں 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 فوج ہوگی، یعنی 9,60,000 فوج سے وہ تم پر حملہ آور ہوں گے۔ یہاں پر موتان کا لفظ آیا ہے کہ ثم فتح بیت المقدس ثم موتان، موت آئے گی۔ قزاز کہتے ہیں موتان هو الموت، یعنی اس کا معنی ہے موت، اور دوسرے علماء کہتے ہیں هو الموت الکثیر الوقوع، اس کا مفہوم تقریباً وہی ہے کثرت سے مرنا، کثرت سے موت کا واقع ہونا۔ یہاں دوسرا لفظ جو آیا ہے کہ کا قواس الغنم،
قواس کہتے ہیں وداء یاخذ الدواب، یہ ایک بیماری ہے جو جانوروں کو لاحق ہوتی ہے، اور ان کی ناک سے کوئی چیز بہتی ہے اور پھر وہ جانور اچانک مر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے یہاں آیا ہے غایا، غایا کے معنی رایا کے ہوتے ہیں، جھنڈے کے ہوتے ہیں۔ پہلی دوسری نشانی تو ہو چکی ہے، تیسری کہتے ہیں وہ بھی ہو چکی ہے، یعنی طاعون امواس جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آیا تھا، جس میں ہزاروں مسلمان مر گئے تھے۔ چوتھی نشانی بھی ہو چکی، مسلمان روم اور ایران کی فتح سے بے حد مالدار ہو گئے تھے۔ پانچویں نشانی کہتے ہیں ہو چکی، جس سے مراد بنو امیہ کا فتنہ ہے۔ چھٹی نشانی قیامت کے قریب ہوگی۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ نکالا کہ دغابازی کرنا کافروں کا کام ہے، اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دغابازی عام ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک فتح الباری کی ایک چھوٹی سی عبارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یہ پہلی نشانی ہے، فتح بیت المقدس اور اس کے بعد طاعون، قال و بقیہ ثلاثن، اور 3 نشانیاں باقی ہیں۔ اس میں بنو امیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی یہاں پر کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔